یہ امام ربانی کے مکتوبات ہیں، مکتوبات امام ربانی جلد اول اور مکتوب نمبر 66۔ دشمنان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کم از کم امام ربانی کا مکتوب نمبر 66 پہلی جلد میں اس کو پڑھ لیں تو تمام شکوک و شبہات دور ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کسی نے اختیار نہیں دیا کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ پر تان و تشنیع کریں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ پر طنز کریں۔ یہ وہ امام ربانی ہے کہ علامہ بدر الدین احمد سرندی جو آپ کے مرید بھی ہیں، آپ کے خلیفہ بھی ہیں، آپ کے شاگرد خاص بھی ہیں۔ علامہ بدر الدین احمد سرندی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام ربانی کی سجدہ گاہ کا جو پیوند تھا، اس پیوند کو میں دھونے کے لیے اپنے گھر لے گیا تو رستے میں جاتے ہوئے اس پیوند کو میں نے اپنے امامے کے احتجار کے اندر رکھ دیا۔ چونکہ تھکن کا احساس زیادہ تھا، گھر جا کر بیٹھا، ٹیک لگی، آنکھ لگ گئی، ٹیک لگا کر بیٹھا، آنکھ لگ گئی، جیسے ہی آنکھ لگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی، پھر اٹھا، پھر آنکھ لگی، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی۔ پھر اسی طریقے سے علامہ بدر الدین احمد سرندی صاحب حضرات القدس کہتے ہیں کہ اس رات مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 12 مرتبہ زیارت ہوئی۔ اور یہاں پر موشی لکھتے ہیں کہ اگر علامہ بدر الدین احمد سرندی اس پیوند کو اپنے امامے میں سے نہ نکالتے، جب تک علامہ بدر الدین احمد سرندی کے امامے میں وہ پیوند امام ربانی کے سجدہ گاہ کا موجود رہتا، صوفیہ کہتے ہیں اس وقت تک انہیں نبی پاک کا دیدار ہوتا رہتا۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایک ایسے آدمی کے توسط سے جو نبی پاک کی شریعت سے ٹکراتا ہو یا جو نبی پاک کا منظور بارگاہ نہ ہو، اس کے سجدہ گاہ کی پیوند کے توسط سے کیا ایک رات میں 12 مرتبہ زیارت ہو سکتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ نہیں ہو سکتی۔ یقیناً وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا منظور نگاہ ہے۔ تو امام ربانی نے یہاں پر بڑی زبردست بات لکھی، کہا کہ وحشی بن حرب جنہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ کو شہید کیا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر اتنا عرض کیا، وقت کتنا لگا دیکھیے گا، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میرا ایمان قبول ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں قبول ہے۔ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد تم میرے سامنے نہیں آنا، میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ یاد آ جاتے ہیں۔ بس اتنی سی صحبت رسول حضرت وحشی بن حرب کو ملی۔ اب امام ربانی کہتے اتنا سا وقت، جتنے وقت میں یہ سارے جملے بولے گئے، اتنا سا وقت وحشی بن حرب کا کتنا قیمتی ہے اور کتنا اعلیٰ اور بالا ہے کہ امام ربانی فرماتے ہیں کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَأَرْضَاهُ عَنَّا جو خیر التابعین ہیں، سچے عاشق رسول ہیں، پورے تابعین کے گروہ کے اندر اتنا عظیم فرد موجود نہیں ہے۔ امام ربانی کہتے ہیں کہ خیر التابعین سے بھی یہ لمحے بر کی صحبت جو حضرت سیدنا وحشی بن حرب کو مشرف ہوئی، اس صحبت کی وجہ سے حضرت وحشی بن حرب خیر التابعین اویسے کرنی سے بھی افضل ہیں۔ اب آگے امام ربانی کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یہ جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں، امام ربانی نے یہ بات یہ مکتوبات میں میری معلومات کے مطابق 3 مقامات پر لکھی ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک محدث قدس سرہ سے پوچھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو عبداللہ بن مبارک محدث نے جواب دیا کہ وہ غبار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہوا، وہ عمر بن عبدالعزیز سے کئی درجے بہتر ہے۔ اس کے بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہماری ساری کی ساری زندگیاں لاکھوں سال زندگی اللہ جل مجد الکریم ہمیں دے دے اور وہ لاکھوں سال زندگی ہم
رات پوری قیام میں گزارے، سجدوں میں گزارے، رب کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر گزارے، اور پورا دن روزہ رکھ کر گھوڑے کی پیٹھ پر کفار کے خلاف جہاد کر کے گزارے، ہماری وہ لاکھوں سال کی زندگیاں بہتر نہیں ہو سکتی۔ اور ان زندگیوں کے بدلے صحابی کا وہ ایک لمحہ صحابی کا، جو صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا، حوالہ سن لیجئے، مناقب ابی حنیفہ للکردری صفحہ نمبر 77 پر امام اعظم کا یہ قول نقل ہے کہ صحابی نے وہ جو ایک لمحہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا، ہماری لاکھوں سال کی زندگیاں جو رات کو قیام کر کے اور دن کو روزہ رکھ کے کفار کے خلاف جہاد کر کے گزاری، وہ اس ایک لمحے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور معتمد کتاب لکھی شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ نمبر 722 پر امام طحاوی کیا ارشاد فرماتے ہیں یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت سپرد کی اور بیعت بھی کی، اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ ظالم بادشاہ ہوتے تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ بیعت نہ کرتے اور نہ ہی حضرت امیر معاویہ سے تحفے قبول کرتے۔ اگر رافضی حضرت امیر معاویہ کو ظالم بادشاہ کہے گا، امام طحاوی کے الفاظ سنیں، امام طحاوی کیا کہتے ہیں کہ اگر رافضی، یہ رافضی کے لفظ یاد رکھیں، بعض لوگوں کو یہ مروڑ ہے کہ ہمیں رافضی کیوں کہا جاتا ہے، کہا کہ اگر رافضی حضرت امیر معاویہ کو ظالم بادشاہ کہے گا تو وہ حسنین کریمین کے تعلق سے کیا کہے گا، وہ کیا جواب دے گا کہ حضرت حسنین کریمین کیوں طائف لیتے رہے، طائف کیوں قبول کرتے رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ سے، اور ان کی بیعت کیوں کی۔ تو یہاں پر میں یہ بات عرض کر دوں، یہ کوئی عام مسئلے نہیں ہیں، آپ صرف یہ رافضی خیال ملاؤں کے چکر میں آ کے اپنا عقیدہ خراب نہ کریں۔ جو سیدی امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے ارشاد فرما دیا اس کو ذہن نشین رکھیں کہ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، لیکن حضرت معاویہ بھی ہمارے سردار، تعن ان پر کرنا کار فجار۔ اور آخر میں امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، نہ ہم مولا علی کی محبت میں آ کر حضرت امیر معاویہ پر تان کرتے ہیں، جو کرتا ہے آپ نے فرمایا وہ خارجی رافضی ہے، جو مولا علی کی محبت میں آ کر امیر معاویہ پر تان کرتا ہے وہ رافضی ہے، اور جو حضرت امیر معاویہ کی طرفداری کرتے ہوئے مولا علی پر تان کرتا ہے، آپ نے فرمایا وہ یزیدی ہے، ناسبی ہے۔ بس اس درس کو یاد رکھیے، اس